ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ صدیق اکبر کے عشق کو یہ گوارا کیسے ہوگا کہ کوئی میرے آقا کی شان میں توہین کر کے نکل جائے؟ فوراً کھڑے ہوئے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، آپ جیسا خوبصورت تو کوئی دنیا میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، صحابی رسول کھڑے ہوئے، قدموں کو پکڑ لیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، دونوں بات ایک ساتھ۔ ابو جہل نے کہا، آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں، آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ صدیق اکبر نے کہا، آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، آپ نے کہا تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی؟ میرے نبی کا فرمان، سبحان اللہ، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، میں مثل آئینہ ہوں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے مجھے مثل آئینہ بنایا، جو مجھے جس نیت سے دیکھتا ہے اسے ویسی ہی تصویر نظر آتا ہے۔ تو فرانس کے بدبخت نے، فرانس کے اس جہنمی نے جو میرے آقا کے کارٹون کو بنایا، تو میرے آقا کے کارٹون کو نہیں بلکہ اپنے کوئی تصویر، کوئی شخص جیسا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں مثل آئینہ، جو مجھے دیکھتا ہے اور جس نیت سے دیکھتا ہے اسے ویسا ہی میں دیکھتا ہوں۔ خیر، یہ ان سے بات کی تقریب جناب میر محمد طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی ایک بڑی برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے ولی بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، غوث بھی ہیں۔ میر طیب بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، فنا کر دیا، فنا فی اللہ ہو، عشق رسول میں اپنی زندگی کو مٹا دی، فنا فی رسول۔ انہی کا ان سے بات ہم اور آپ آج منا رہے ہیں۔ ویسے تو میر طیب کی اگر زندگی پر گفتگو کی جائے میر طیب کو اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا، ایسی بزرگی عطا کی کہ آپ کی جو زبان تھی، اس زبان سے جملے نکلتے تھے، جملے بعد میں نکلتے تھے، اللہ پورا پہلے کر دیا۔ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، جس مسجد میں آپ رحمان ہیں، تشریف فرما ہیں، اس بچے کی رونق ہونے سے اسی مسجد کے بارے میں نے اپنے بزرگوں کی رائٹنگ میں لکھا ہوا پڑھا ہے، اور کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، محقق کی کتاب ہے جسے دنیا آج ناصر کرام کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ بلگرامی اس کتاب میں روایت نقل کرتے ہیں، میر طیب بعد نماز استنجا کر رہے تھے، استنجا مٹی کے ڈھیلے سے کر رہے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ بعد نماز عصر تہجد میں آپ ٹہل رہے تھے، اسی دوران اسی راستے سے کچھ مسافروں کا، کچھ تجارتیوں کا گزر ہوتا ہے، ان کے ساتھ خچر ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اور ان پر کچھ گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی میر طیب کے بغل سے کروس سے وہ خچر گزرنا شروع ہوتے ہیں، اور جب خچر کا جو امیر ہوتا ہے، جو اس کا اس وقت کا مالک ہوتا ہے، اس سے میر طیب پوچھتے ہیں کہ یہ بھائی، یہ جو اونٹوں کے خچروں پر یہ جو گولیاں لگی ہیں، ان میں کون سی چیز ہے؟
کیونکہ پہلے کا دور اور تھا، پہلے بزرگوں کی درویشوں کی عزت کیا کرتے تھے، پہلے فقیروں کی عزت ہوا کرتی تھی، پہلے مولویوں کی عزت ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہم نے اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو اپنا ملازم سمجھ لیا۔ پہلے انہیں ہم اپنی آنکھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدی، ان کی ایک آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو ماحول دھیرے دھیرے بدلتا چلا گیا۔ آج مولویوں کی کیا پوزیشن ہے، آج اماموں کی کیا حالت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے دیکھا یہ درویش ہیں، فقیر ہیں، اقرا والے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا کہ بھائی اس میں شکر ہے تو ایسا نہ ہو کہ مانگ لیں اور مجھے دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جب سوال کیا تو اس نے آپ کے سوال پر آپ سے جھوٹ بول دیا، کہا کہ بابا اس میں نمک ہے، اس میں کھار ہے۔ چونکہ میر طیب کی نگاہ تھی، آج کے صوفی سرفراز کی نگاہ نہیں تھی، میر طیب کی نگاہ تھی، جتنا اوپر دیکھ رہے تھے اس سے زیادہ کا نیچے بھی دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو معلوم تھا، وہ روشن تھے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا جس میں کھار ہے تو کھار ہو۔ چنانچہ وہ چلتا چلا گیا۔ جانے کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں اس وقت جہانگیر کی حکومت جب اس دربار میں گولیاں کھولی جاتی ہیں تو ساری کی ساری گولیوں میں سب کے سب نمک پڑا جاتا ہے۔ اب وہ حیران طلب کرتا ہے بادشاہ کہ تجھ سے کیا منگایا تھا، کیا لے کے آیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہے کہ میں جب چلا تھا تو اس میں شکر تھی، لیکن تعجب میں پڑا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا تھا تو شکر تھی، کہاں دیکھ رہا ہوں تو نمک ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جب بلگرام سے گزرا تھا تو مجھے ایک درویش ملا، مجھے ایک اللہ والا ملا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اس میں شکر نہیں، شکر کا میں نے نام ہی نہیں لیا تھا، میں نے کہا تھا اس میں کھار ہے، اس میں نمک۔ کہیں ایسا تو اسی درویش کی کرامت ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی درویش کو کیا ہوا۔ چنانچہ یہ معاملہ جو بادشاہ تک پہنچتا ہے تو بادشاہ کیونکہ پہلے سوچ چکا تھا اپنے ابا دادا سے کہ میر عبدالواحد بلگرامی کو اکبر نے اپنے دربار میں بلایا تھا، انعام و اکرام سے نوازا تھا، اپنے تخت پہ بٹھایا تھا، تو سمجھ لیا بلگرام کی وہی دھرتی ہے اور انہیں میر عبدالواحد کا کوئی نہ کوئی شہزادہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اپنے قافلے کو، قافلہ آیا، آنے کے بعد میر طیب کے قدموں پہ گرتا ہے وہ شخص اور عرض کرتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے جھوٹ بولی۔ آپ نے فرمایا معاملہ تو بتا، آپ کو بتا آپ نے ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا میں جو بزرگا کہا تھا تو میری گولیوں میں شکر تھی، میں نے غلطی سے آپ کو جھوٹ بول دیا کہ اس میں نمک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جب وہاں گولیاں کھولی تو سب کے سب گولیوں میں نمک ہی نمک تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں تھا کیا؟ اس نے کہا حضور اس میں شکر تھی۔ آپ نے فرمایا جب شکر تھی تو شکر ہوگی، لے جاتے۔ چنانچہ وہ واپس گیا، اس نے دیکھا جا کے پھر دوبارہ جب گولیوں میں نظر ڈالی تو وہ ساری گولیوں میں شکر ہی شکر ہے۔ طیب کی زبان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا معافی تلافی کے لیے، اور اس کے بعد وزیر آیا ہے کافی انعام لے کے آیا، کافی اس وقت کا روپیہ پیسہ لے کر آیا۔ تو میر طیب نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ اپنے بادشاہ کو کہہ دینا اس فقیر کو دنیاوی دولت کی لاگت دے گا۔ ارے فقیر کو تو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ فقیر اس بچے کے ڈھیرے سے سونا بن سکتا ہے۔ گڑگڑایا گیا کہ حضور اگر آپ قبول کر لیں گے تو میری آنکھ بس سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اگر تیری یہی منشا ہے، تیری یہی خواہش ہے، تیری یہی چاہت ہے، تو یہ جو مسجد تجھے نظر آ رہی ہے یہ کچی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کی بوندیں اندر گرتی ہیں جیسے عبادت کرنے میں طلب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مسجد کو بتا تو یہ مسجد وہی میر طیب کی کرامت جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ ضمیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے دنیا میں تشریف لائے، سب سے بڑے جنہوں میں مہاراجا دہرا
رہ کر اپنی آل اولاد کے ذریعے بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا دیا. ایک شہزادے وہ بقیہ شہزادے یہی رہ کر دین کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں جو آج بھی بارگاہ سے نشر کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں اپنی زندگی گزارو لیکن اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی کو گزارا. اپنے رب کے خوف میں اپنی زندگی گزارو, اپنے نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارو, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. مولانا قادری صاحب نے تعلیم کے تعلق سے بہت اچھا جملہ بولا تھا. خیر میں نے بھی کل آپ کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کیا تھا کہ ضرورت ہے اس وقت اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں, اس لیے کہ جو ماحول چل رہا ہے, یہ جو آندھی چل رہی ہے, یہ اسلام مخالف طاقتیں جو ہم پر غالب آ رہی ہیں, ان کا جواب اگر ہم کسی چیز سے دے سکتے ہیں تو قلم سے دے سکتے ہیں. یہ محفل اس محفل اس سال کا یہی ایک مین مقصد ہوگا کہ میرے بھائیوں تعلیم سے زیادہ ووٹ دیں. جیسے کہ رات قیامت میں مولانا حنیف صاحب سے گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے باپ کے پاس اتنا اثاثہ نہیں, اتنی سہولت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دیں. اس لیے کہ اس وقت میں تعلیم بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی, جو ڈاکٹر ہماری جماعت میں جو بچے تیار ہوتے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے, اس کے لیے اچھی رقم کی ضرورت ہے. تو حضرت نے خوبصورت اشارہ کیا کہ جو صاحب ثروت ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے, کم نصیبی کی وجہ سے ان کا بیٹا اگر ڈاکٹر نہیں بن پایا ہے تو اپنے پڑوس کے کسی مسلمان بچے کو ڈاکٹر بنائے, اپنے پڑوس کے اپنے خاندان کے کسی ایسے بچے کو جو جذبہ رکھتا ہے, جو شوق رکھتا ہے, جو ذوق رکھتا ہے پڑھنے کا, لیکن وقت کی تنگی اسے آگے قدم بڑھانے سے مجبور کر رہی ہے, روک رہی ہے, تو ہمارا اور آپ کا, آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بچے کے حوصلے کو بڑھائیں اور اسے اچھی سے اچھی تعلیم دلانے میں اس کی مدد کریں. یہ پیغام میں اللہ تعالیٰ انہیں کے پوتوں میں پوتے ہوئے ہیں جو ہمارے دادا ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک واقعہ ذہن میں ہمارے بار بار ٹکرا رہا ہے کہ سرکار سیدی سکری میاں صاحب جو اپنے وقت کے کتب ہوئے ہیں, جنہیں آپ لوگوں نے اپنی ماضی کی نگاہوں سے بہتوں نے دیکھا ہوگا, باقی ان کا جو میں نے اپنی کم عمری میں جو نے دیکھا کہ ان کی ایک ایک ادا ہمیں سنت رسول اللہ ہے, جو چشمدی جو ان کے وقت کے, جو اس وقت کے جو لوگ تھے, ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسی گفتگو ہوئی جہاں بتایا کہ صاحب نے اسی محلے کے مجھ زندہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب دادا حضور کے پاس بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے, مکتب کا ہی شروع سے چلا آیا کہ اچانک ایک نورانی حضور حاضر ہوئے اور آنے کے بعد شکریہ صاحب اللہ چارپائی پہ تشریف فرما سے نیچے بیٹھے تھے, انہوں نے سلام کیا, جواب دیا, اس کے بعد پوچھا کہ میر عبد الواحد حضرانی کو مزار تو سکری میاں صاحب نے پلنگ پر چارپائی پر لیتے لیتے مزار کی طرف, درگاہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ آنے والے بزرگ نے کہا کہ میاں میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں اور آپ کو قدم ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. چنانچہ سکری میاں اٹھے, انہوں نے اپنی چھڑی کو پکڑا, اپنی جوتی کو پہنا اور انہیں نورانی حضور کے ساتھ اس آستان شریف میں سیدنا میر عبد الواحد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہم لوگوں نے انہیں جاتے ہوئے تو دیکھا لیکن لوٹتے ہوئے نہیں. چنانچہ اس کے بعد جب میاں حضور آئے, ہم نے پوچھا کہ میاں آپ کو کون بزرگ تھے, کون شخص جن کے ساتھ آپ گئے؟ ہم نے انہیں جاتے ہوئے تو دیکھا لیکن پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے. جب زیادہ ہم لوگ بدل ہوئے اور اڑ گئے کہ نہیں میاں بتائیے, تو سکرے میاں نے کہا کہ ارے وہ مراد آباد شریف کے فضل الرحمان مراد آبادی جب بھی فضل الرحمان
نسل ایک زمانہ ہو گیا تھا، اب اس وقت ہو چکا۔ سدھر میاں صاحب نے کہا یہ مراد آباد شریف کے فضل میاں فضل الرحمان مراد آبادی تھے، اور ہم لوگ جب دادا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میر صاحب یہاں موجود نہ تھے، وہیں کہیں اور گئے ہوئے تھے، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہیں یہ میر عبدالواقف حامد رضی اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے جو ان کا پیدان ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے کہا جسے ہر شاعر پڑھتا ہے کہ تیری نسل پاک میں یہ ان بچوں کی طرف اشارہ ہے جن بچوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں سر کر دیا، بنا کر دیا۔ یہ اچھل کود والے بچوں کے لیے نہیں ہے، جو افرا تفری والے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو واقعی آج بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا فرض اگر اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے سیدوں کو، تو سب سے بڑا اللہ نے سیدوں کو کام میں رکھا ہے، جسے میرے آقا سیدنا میر عبدالواقف بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کتاب سبع سرائر شریف میں نقل فرماتے ہیں۔ آج کا کیا ماحول ہے کہ سید کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں نہ اسلام کی ضرورت ہے نہ محنت کی ضرورت ہے، ہمارے لیے تو ایسی نہیں ہے۔ سید کے لیے انسان کی کسی سید کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کون ایسا سید ہے جس نے اپنی زندگی میں ایسا لگایا، کون ایسا سید ہے جس نے اپنی زندگی عیش میں گزاری۔ جس سید کی آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو زندگی میں آنسو کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں، خواہ وہ کربلا کے سید زادے ہوں، خواہ وہ بغداد کے سید زادے ہوں، خواہ وہ اجمیر کے سید صاحب ہوں، خواہ وہ بلگرام شریف کے سید صاحب ہوں، انہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کی خوف میں گزاری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے یہ عبدالواقف بلگرامی اپنی کتاب سبع سرائر شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی بستی میں کوئی سید زیادہ رہتا ہے اور اسی بستی میں کوئی اس سے زیادہ کوئی پرہیزگار انسان رہتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سید میری اولاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دین میں نے دی، اس پر عمل کی بھی سب سے زیادہ حقدار میری ہی اولاد۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ ماحول بات کر رہی تھی تعلیم کی، اسی تعلیم کو لے کر یا آج دنیا کا عام انسان جس طرح تعلیم سے دور ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ آج کے خانوادے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت نہیں پڑی، ان کی تو دکان تو شروع سے چلتی چلی آ رہی، ان کا کاروبار تو بسا بسایا ہے، ان کے بچوں کو شروع پیدا ہوتے ہی ہوش سنبھالتے ہی لوگ اتنا چومنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ان صاحبزادے کے دماغ سابقہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی کڑوا سچ ہے۔ ٹھیک ہے آپ واجب التعظیم ہیں، ٹھیک ہے اگر بریلی شریف والا حضرت کی اولاد میں کوئی ہے تو وہ تعلیم کے لائق ہے، اس لیے اس کی جد کریم نے وہ کام کر دیا ہے جو دنیا کا شاید کوئی دوسرا انسان کر نہیں سکتا، تو اس کا بینیفٹ، اس کا منافع اسے ملنا چاہیے، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج جو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں کس بنا پہ چوم رہے ہیں، کس لیے چوم رہے ہیں، ہمیں اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ میرے باپ دادا نے اس کھیتی کو سینچا اپنے خون پسینے سے، جس کی آج ہم پسند کریں۔ ہمارے آباء و اجداد کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں جنہیں آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے جملہ سادات، جملہ خانوادے سبھی واجب التعظیم، سب کی تعظیم کریں، لیکن میں ان سیدزادوں، ان خانوادوں کے کانوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ، جیسی تعلیم اسی سرزمین پر محررہ کے مرد مجاہد نے دلائی تھی، جسے دنیا حضرت حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بیٹے کو IPS بنایا، تو ایک کو IS بنایا، تو ایک کو پروفیسر بنایا۔
وہ بھی اللہ والے کسی کے محتاج نہیں ہے، صرف مریدوں کے ٹکڑے پہ نہیں پڑے، انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر اچھے عہدوں پہ فائز کر دیا۔ تو خدا کی قسم وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کا مرید اگر غریب جاتا ہے تو اس کی بھی وہاں مدد ہوتی ہے، جو پیسے والا جاتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور کوئی اگر پھنسا ہوا کسی پریشانی میں جاتا ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو افسریاں اس کا کام کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اشرفیاں اس کا کام کرتے ہیں، ایجوکیشن کے معاملے میں ضرورت پڑتی ہے تو امینیاں اس کا کام کیا کرتے ہیں، اور اگر اسے دعا تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے تو ندیم کیا اسے خوب کے اپنا کام چلایا جائے۔ ضرورت ہے ہمیں تو اللہ نے بھیجی دی ہے، دعا کرو اگر اللہ نے بھیجا دیا تو میں انشاءاللہ اسے عالم بھی بناؤں گا اور دنیا کی بھی اچھی تعلیم دلاؤں گا۔ لیکن سنا ہے اپنے بڑوں سے، بزرگوں کی سے کہ اللہ گندے کو ناخون نہیں دیتا، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ ضرورت ہے جب ہم اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اچھے راستے پہ چلائیں گے تو ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے مدین وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو اس کی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج امت دیکھی ہے، اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ فلاں خان کا، لیکن افسوس سب سے بڑے افسوس کی بات ہے جتنی خانقاہیں ہیں ان میں جو خانوادے بڑھ رہے ہیں وہ سب ان میں سے پورے، انہیں ضرورت ہے اس وقت علم حاصل کرنے کی اور یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ ہمیں تو اللہ نے اتنا احساس نہیں کیا، صرف اور صرف زبان اچھی کی ہے، صرف جذبہ کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسی اللہ نے مجھے اتنا احساس دیا ہوگا تو میں یہ عبدالواحد پروگرامی کے نام کی ایک نے کئی یونیورسٹی بنانے کے لیے، اس لیے کہ میری صبح و شام میری فکر رہتی ہے کہ بچوں کی میں ہر محاذ پہ ماننے والوں کی تعلیم کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ قوم کو دیا ہے، صرف آپ میں نہیں چھوائے، اپنے مریدوں کے ہاتھوں میں انہوں نے قلم نہیں دیا، پڑھنے کا ایک انہوں نے یونیورسٹی بھی دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس طرح کا کام کریں کہ اس قوم میں سدھار ہو، خالی زبان اچھی سے کچھ ہونے والا نہیں، جسے اللہ نے اتنا احاطہ دیا ہے اپنے بستی میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں اچھے سے اچھا اسکول بھی کھولے جس میں ہمارے بچے بغیر ڈونیشن کے، بغیر زیادہ فیس دیے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکتے۔ ضرورت ہے اس دور میں جس آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیسے پڑھائیں؟ پڑھائی اتنی مہنگی ہے تو یہ صاحب ضرورت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جہاں دنیا کی تمام تنظیمیں بنا کر تم اپنا گزارا کر رہے ہو، جہاں دنیا کی تمام سوسائٹی میں اپنے نام کمانے کے لیے روپیہ دولت خرچ کیا کرتے ہو، وہیں بستی کے چند لوگ مل کر ایک اچھے سے اچھے اسکول کو کھولنے کی کوشش کرو۔ آج دیکھو مشنریز اسکول، ہندوستان کے تمام بچے اسی طرف بھاگ رہے ہیں، کر دیا جا رہا ہے کہ نہیں داخلہ نہیں ہوگا، نہیں ایڈمیشن نہیں ہوگا، پہلے تمہارے باپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا، تمہاری ماں کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارا داخلہ۔ تین بھی صاحب گیٹ پہ کھڑے نہیں ہمارا داخلہ ہوگا، کیوں؟ وہ کیا آسمان سے ہوتے ہیں؟ تمہارے اسکول نہیں ہو سکتے، تمہارے کالجز نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن افسوس ہم نے ادھر غور ہی نہیں کیا، ہم پڑے رہے پڑھتے گھرسے میں، ہم نے کبھی پڑھائی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ضرورت ہے یہ بات میری غائبانہ طور پر اگر ان سیکھیوں کے اور ان خانوادوں کے ذہنوں میں پہنچ جائے تو میں اللہ کا شکر گزار کی۔ ضرورت ہے اس وقت قوم کو ایک اچھے اسکول کی، ضرورت ہے قوم کو ایک اچھے اسپتال کی۔ ہمارے جو معاشرے میں بکھراؤ پیدا ہوا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں خانقاہیں ہیں جنہوں نے صرف اور صرف مریدوں سے پیسہ لینے کا کام کیا، اپنے تجوریاں بھرنے کا کام کیا، مریدوں اور ماننے چاہنے والوں کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو کچھ سوچے نہیں۔ مولانا صاحب آپ کے پاس اگر بڑھیا رقم ہے تو آپ آئیے، ہمارے دروازہ بھی کھلے گا، خادم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں گے، ناشتہ رہے گا، کھانا بھی کھلا کے آپ جائیں گے، آپ کو اسی کمرے میں قیام کرائیں گے۔ اگر آپ فقط حال آئے ہیں، آپ کی جیب ہلکا پھلکا پہنے ہیں، وہ دکھ رہا ہے جیب میں کہ اوپر سب سے 20 کا نوٹ رکھا ہے، تو آپ سے بات کر دیا جائے گا کہ حضرت کی طبیعت عزیز ہے، حضرت کا مقام ہے۔
افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. ضرورت ہے ہم بھی بدلیں اپنے آپ کو اور آپ بھی بدلیے. ہم آپ کے لیے پڑھائی کا انتظام کریں, اچھے اسکول کالج کھولیں, اور آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں کو ان اسکول ان کالجز میں پڑھانے کے لیے ان بچوں کو بھیجیں, تاکہ آپ جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ سب ہم سے دور ہوں اور پھر اسلام مسلمانوں کا بول بڑا ہو جائے. ضرورت ہے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلانے کی. آئیے طاہر بھائی, یہ ہمارے طاہر بھائی ہوتے ہیں جو لاک ڈاؤن کے ٹائم میرے بہت کام آئے تھے. ضرورت پڑتی تھی تو کام آتے تھے. میرے بھائیوں بہنوں یا شریف کا بہت کچھ کہنے کے لیے میں اٹھا تھا, لیکن کہاں سے کہاں بات پوری نہیں کر پایا. حسرتیں دل میں مچل کے رہ گئی. پھر یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں گا کہ میرے بھائیوں, بس صرف اور صرف آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیے اور اپنے علماء کا خیال رکھیں. وہ علماء جو آپ کے دنیا کے کام آتے ہیں اور کل آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. اور ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو ہمارے پیر صاحب لوگ ہیں, ان تک بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ مدرسے تو ہر پیر کے پاس کوئی نہ کوئی مدرسہ میں رکھیں. پتہ نہیں مدرسوں کی کیوں نہیں ہمیں سے, جہاں پیر صاحب نے ہلکا سا اپنا حلقہ بڑھایا سب سے پہلے مدرسہ بنایا. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کی آپ کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں, ہم کو اتنا نہیں سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ان سے میری ایک گزارش ہے کہ مدرسہ تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ ایک پرائمری, جونیئر, انٹر, ایک انگلش اسکول بھی ہو. اس لیے کہ آج ہمارے سنی جماعت میں مذہبیت پھیلی ہے, جو وہابیت نے جو اپنے پر کو پھیلایا, اس کی وجہ کہیں نہ کہیں کالجز, اسکول بھی. اس لیے کہ ہم نے تو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دی, ہم نے تو بچے کو نبی کی عظمتیں, نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اسے پالا بڑا کیا. ہم نے تو اسے ایسی مسجد میں بھیجا جہاں فجر کے نماز کے بعد بھی سلام ہوتا تھا, جمعے کی نماز کے بعد بھی سلام ہوتا تھا. لیکن افسوس جب وہ دوسرے کالج میں, یونیورسٹی میں پہنچا, وہاں سے واپس آیا تو ہمیں ہی گفتگو کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجبور ہو کر اپنے بچے کو بنیادی تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی, جواہر لال یونیورسٹی یا دوسرے کسی ایسے اسکول کالج میں بھیج دیا جو کسی نالائق کا اسکول تھا یا ان کا کالج. ہمارے پاس مجبوری تھی, ہمارا کوئی اپنا اسکول ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی اپنا کالج ہے ہی نہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا اسکول بنائیں, ہم اپنا کالج بنائیں, ہم اپنا چھوٹا سا ہی نرسنگ ہوم بنائیں, تاکہ ہمارے غریب غربا بچے جب آئیں تو اس کے بعد اچھی اس میں تعلیم کر سکیں. ہمارے برادری کا کوئی بیمار آئے تو فقط حال ہو جس کے پاس اساتذہ نہیں, روپیہ نہیں, پیسہ نہیں علاج کرنے کا, تو ہم اس کا فری میں علاج کریں. اور آپ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس اسکول کا خیال رکھیں, اس اسپتال کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ اگر ہم ایک ذہن سے اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھ کر اور اسی کے طریقے پر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کامیابی اللہ کا فرمائے گا اور ہر محاذ پہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے, دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید امیر عبدالباسط برکانی و امیر طیب بالگرامی کے کل برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور میں ان کا بہت 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 شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری ایک آواز پر اپنے